جی ناظرین، حاضر ہیں ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور 26 رجب یوم وفات محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کے موقع پر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام، وقت کے امام اور اپنے تمام ناظرین کو ہم تعزیت پیش کرتے ہیں، اور آج کا یہ حصہ اسی مناسبت سے جاری رہے گا، اور جسے غم کا سال یعنی عام الحزن قرار دیا گیا ہے، تو اس پر آپ بھی غم میں شامل ہو سکتے ہیں، اور بہت ہی ایک ایسا دن، اور اگر جو بھی نئے لوگ تحقیق کرنا چاہتے ہیں مذہب حقہ سے متعلق، تو کیا یہ اچھی بات ہو کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام سے متعلق جو بہت سی بات کی جاتی ہے، آپ کے ایمان سے متعلق بہت سی بات کی جاتی ہے، تو اس سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے آغوش میں پلے ہیں، ایسی شخصیت کو بھی متاثر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ کون لوگ ہیں، اور پھر آگے چل کے اہل بیت علیہ السلام کی شان جو گھٹانے والے وہ کون ہیں، تو اس پر بہت آپ کو آسانی بھی ہوگی، آپ تعزیت کا بھی اظہار کر سکتے ہیں، اور جو بھی پہلے سیگمنٹ گزرے ہیں اس سے متعلق بھی اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، اور ای میل ایڈریس بھی آپ کے سامنے ہے، ایس ایم ایس بھی آپ کر سکتے ہیں، تو بہت سے طریقے ہیں، جو لائیو کال نہ کر پائیں تو ایس ایم ایس یا ای میل بھی آپ کر سکتے ہیں۔ لیجئے پہلے کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام، عظمیٰ بہن کو بھی سلام، میں مدثرہ بات کر رہی ہوں۔ وعلیکم السلام مدثرہ، بہت شکریہ۔ اور جناب ابو طالب کی وفات کے موقع پر آپ کو اور تمام مومنین اور مومنات کو تعزیت پیش کرتی ہوں۔ جزاک اللہ۔ اور یہاں حسنین رضا کا ایک کلام ہے، اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑا سا میں جناب ابو طالب کی شان میں اگر کہنا چاہوں۔ جی بالکل جی۔ اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ۔ اسلام کا قبلہ ہے ایمان ابو طالب، ایمان کا قبلہ ہے ایوان ابو طالب، آتی ہے مہک حق کی عمران کے گلشن سے، غیبت میں جو رکھتا ہے ریحان ابو طالب، پختہ تھا یقین اتنا احمد کی رسالت پر، کلمے سے نہیں بدلتا یہ خان ابو طالب، منسوب وفا سے جو عباس کا ہے پرچم، پرچم کا پھریرا ہے دامان ابو طالب، ایمان سے منور ہے جو آج میرا سینہ، ہر سانس پہ گویا ہے احسان ابو طالب، ایمان کی ٹوٹی سی رکھتے ہو ترازو جو، اس پر نہ کبھی تولو ایمان ابو طالب، کرتے تھے جدا حق کو باطل سے علی ایسے، بس سامنے رکھتے تھے میزان ابو طالب، اللہ کی رحمت پر رحمت کا ہے ایک سایہ، سایہ ہے رحمت کا دامان ابو طالب۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جزاک اللہ۔ ایک شعر میرے بھی ذہن میں اگر آپ اجازت دیں، مفتی یہ کس کے کفر کا اعلان ہو گیا، مفتی یہ کس کے کفر کا اعلان ہو گیا، شاید تمہاری عقل کو ہذیان ہو گیا، جس نے نبی کو پالا وہ کافر ہے آج تک، جس نے نبی کو پالا وہ کافر ہے آج تک، اور قتل حسین مسلمان ہو گیا، اور قاتل حسین مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو وہی بات کہ دیکھیں کہ کس حد تک مسلمانوں کو، اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی کارٹون بنائے جا رہے ہیں، توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگ کر رہے ہیں، تو یہ سب سے بڑی توہین تو اس آغاز سے ہی ہو جاتی ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی جو لوگ شان گھٹاتے ہیں، تو وہ اس سے بڑی توہین کیا ہوگی۔ اگلے کالر بھی ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن شکریہ۔ جی فارغ بھائی، آپ کو عظمیٰ کو اور جو بھی آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، سب کو بہت بہت سلام، بہت بہت دعائیں۔ وعلیکم السلام۔ میں کل مجلس تھی تو مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے میں نہیں کر سکی، تو آج میں مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کا پرسہ سب کو پیش کرتی ہوں۔ حضرت رسول خدا کو اور مولا علی علیہ السلام کو میں پرسہ دیتی ہوں کہ آج کے دن میرے مولا کتنے پریشان تھے، کتنا دکھ تھا کہ آج اپنے بابا سے جدا ہو گئے تھے۔ اگر آپ اجازت دے تو محسن نقوی شہید کے چند اشعار میں پیش کرتے۔ بالکل۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اسرار معرف کا گلستان ابو طالب، ایمان کے ہر دور کا درما ابو طالب، تختے دل ہستی کا سلیمان ابو طالب، ہر دور میں سرچشمہ ایمان ابو طالب، جھکتی ہے جبیں جس پہ تیرے فکر و نظر کی، ہے جائے ولادت ابو طالب کے پسر کی۔ میں تھوڑے بیچ میں سے جو سناری کیونکہ وہ بہت لمبی ہے۔
کر یاد و شیب ابو طالب کا زمانہ، جذبے کے شراروں کو ہواؤں سے اڑانا، وہ عزم و جلال رخ عمران کا فسانہ، ہر رات پیغمبر کو مصائب سے بچانا، اس طور کا دنیا میں کوئی باپ دکھا دے جو موت کے بستر پہ بھی بیٹوں کو سلا دے۔ تم لوگ مسلمان جو ہوئے کچھ نہیں کہتے، تم دائی ایمان جو ہوئے کچھ نہیں کہتے، تقدیر کے سامان جو ہوئے کچھ نہیں کہتے، ہم دشمن عمران جو ہوئے کچھ نہیں کہتے، چاہو تو دلیروں کو بھی حجرے میں بٹھا دو، بزدل کو مگر فاتح کونین بنا دو، خود حق کے لیے حق کی پریشان نظر آیا، باطل کے مقابل میں بھی عمران نظر آیا، دستار پیغمبر کو جو عمران نہ بچاتا، ہر سمت ثقیفہ نظر آتا۔ میرا بہت بہت ایک دفعہ پرسہ، اور جو بھی کہتے ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کافر، ان پر لعنت بے شمار۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ سیدہ بہن، لندن سے آپ شامل ہوئی، اور اسی طرح SMS کیا قمر زہرا بہن نے اٹلی سے پروگرام کو پسند کیا ہے، بہن آپ کا بہت شکریہ۔ جی بالکل، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان ہم کیا بیان کریں گے، کوشش کریں گے کہ اگر کسی عالم دین سے رابطہ ہو جائے تو ضرور ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بالکل، اور اس پروگرام کے بعد بھی ظاہر ہے خصوصی پروگرام ہوں گے، اور اگلے کالر بھی ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، ہمارے ساتھ یہ خاک پائے انور چودھری صاحب، ماشاء اللہ، غلامان علیہ اور سلامت کرتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اور جس ہستی کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سال بھر غم منایا، تو ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری آل پاک اور بالخصوص امام زمان کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اور دوسرا گزارش کروں گا اگر چند لمحے عنایت ہوں۔ بسم اللہ۔ کیونکہ یہ وہ ذات ہیں جن کی صلب میں نور نبوت کا آدھا حصہ پڑا ہے۔ واہ واہ۔ میرے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے کہ میں اور علی ایک نور سے ہیں، آدم سے لے کر حضرت عبد المطلب علیہ السلام تک یہ نور اکٹھے رہا، پھر ایک حصہ حضرت عبداللہ علیہ السلام اور دوسرا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی سبحان اللہ پشت میں پہنچا، اور ایک میں امامت اور ایک میں نبوت۔ اس کے تحت چند اشعار میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرم ہے کہ لکھنے کے قابل ہوا ماشاءاللہ، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے نام پاک سے استنباط کیا ہے کہ ابو طالب کی ہستی طالب و مطلوب دونوں ہیں۔ واہ واہ واہ، طالب و مطلوب دونوں ہیں، طالب و مطلوب دونوں ہیں۔ اور بیٹا عظما انشاءاللہ آپ کے بھائی کی سے میں ترنم سے پڑھواؤں گا اگر وہ راضی ہوتے تو۔ ماشاءاللہ، ابو طالب کی ہستی فرجات سے، ابو طالب کی ہستی طالب و مطلوب دونوں ہیں، محب مصطفیٰ یہ اور یہ محبوب دونوں ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابو طالب کی ہستی طالب و مطلوب دونوں ہیں، محب مصطفیٰ یہ اور یہ محبوب دونوں ہیں۔ ابو طالب کا رتبہ بن خدا سمجھے کوئی کیوں کر، ابو طالب کا رتبہ بہن خدا سمجھے کوئی کیوں کر، کہیں خادم کہیں مخدوم یہی اسلوب دونوں ہیں۔ اور عرض کیا ہے کہ حفاظت ایک ہی شجرے کی، حفاظت ایک ہی شجرے میں کی نورین کی جس نے، نبوت اور امامت مرد کو مرغوب دونوں ہیں۔ اور بہت تفصیل طلب اشعار ہیں لیکن وقت کی کمی کے باعث صرف شعر پڑھوں گا۔ مودت کی ابو طالب نے اولا سے و مولا سے، بس یہاں پہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کہنا ضروری ہے، اور دوسرا من کنت مولا فہذا علی مولا کہنا ضروری ہے، پھر سمجھ آئے گی بات۔ مودت کی ابو طالب نے اولا سے و مولا سے، محمد اور علی تو عام پہ محجوب دونوں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور زن فرعون ہو یا ہو کفیل سید عالم، زن فرعون ہو یا ہو کفیل سید عالم، نبوت کی نباہت سے تو یہ منسوب دونوں ہیں۔ اور اہم ترین شعر ہے کہ تجسس یا کھلی تہمت ابو طالب کے ایمان پر، تجسس یا کھلی تہمت ابو طالب کے ایمان پر، نگاہ کبریا میں مجرم و مغضوب دونوں ہیں۔ اور دعا عرض کی ہے کہ خدایا امت احمد کو دے ثقلین کا عرفان،
خدایا امت احمد قدر ثقلین کا عرفان، نبی اور اوصیا تو تیرے ہاں مکتوب دونوں ہیں، نبی اور اوصیا تو تیرے ہاں مکتوب دونوں ہیں۔ اور آخری شعر ہے، ادو عمران کا ہو یا ہو مبغض آل انور کا۔ میں نے ذرا الفاظ کی جو تھی نا اجازت اس کے تحت استعمال کیا نام، ادو عمران کا ہو یا ہو مبغض آل انور کا، جہنم کے توسل کے لیے مصلوب دونوں ہیں، جہنم کے توسل کے لیے مصلوب دونوں ہیں۔ اور ابو طالب کی ہستی طالب و مطلوب دونوں ہیں، محب مصطفیٰ یہ اور یہ محبوب دونوں ہیں۔ بس امت مسلمہ کو فاروق بھائی بتائیں، ظاہر ہے میں اور آپ ایک ہی کشتی میں کبھی سوار ہوا کرتے تھے، انہیں بتائیں کہ انہوں نے نبوت کی پرورش کی ہے، نبوت کی پرورش، اس کی جو ختم نبوت ہے تمام نبیوں کی پرورش کی ہے ابو طالب علیہ السلام نے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ محترم جناب انور چودھری صاحب، لندن سے آپ شامل ہوئے اور اپنے وقت سے جو پروگرام میں آپ نے کال کی ورفان اللہ کا ذکر پروگرام لاتے ہیں، تو کیا ہی خوبصورت انداز چودھری صاحب کا۔ ناظرین آپ بھی شامل ہوئیے، اور واقعی جیسے چودھری صاحب نے کہا کہ بہت سے لوگوں کو بتایا ہی نہیں گیا، اور ایون درسی جو ہماری کورس کی کتابیں جو پڑھائی جاتی ہیں، جو بچوں کو ازبر کرائی جاتے ہیں، اس میں بھی کوئی ذکر نہیں ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی خدمات کا۔ اگلے کالر بھی ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم فروغ بھائی۔ وعلیکم السلام محترم نقوی صاحب۔ بیٹے آپ کو بھی السلام ہو۔ بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ پہلے ایک چھوٹی سی میں ربائی پنجابی کی پڑھنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ۔ وہ یہ ہے کہ ہر پتر ہے پیو دی پگ دا وارث، تے پیو ہوندا ہے مخدوم ہے، جدے پتر ہون امام 12 دسو کیوں نہیں معصوم ہے۔ کیا کہہ اپنا ٹٹھا آپ پہ بٹھینا ہے، او کو تو کافر سدوینا ہے، جدے پتر دے جمد دی جا کو لوکی کہندے بیت اللہ، من عمران کو عبداللہ، جیڑا انو کافر کہے آہو دیتے لان اللہ، من عمران کو عبداللہ۔ تو فروغ بھائی یہ تو وہ ہستی ہے، دو ہی تو ہستیاں تھیں جنہوں نے اسلام پہ، رسول پاک نے خود کہا کہ ان کا احسان ہے ہم میرے پہ اور میرے دین پھیلانے پہ۔ ایک تو جناب خواجہ الکبریٰ ملیکۃ العرب تھی جس کی دولت شرف ہوئی، اور ایک عمران تھے جنہوں نے اپنے بچوں کو پیش کر کے، اپنے بچوں کی جانیں دے کے یہ ثابت کر دیا کہ رسول کا دین سچا ہے اور یہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ نہیں مانا تو ان لوگوں نے، فروغ بھائی نہیں مانا جنہوں نے ہذیان کی تہمتیں لگائیں، جو احد سے چھوڑ کے بھاگ گئے، جو خندق میں خاموش رہے، جو خیبر میں علم گراتے رہے، انہوں نے نہیں مانا۔ اگر نہیں مانا، ورنہ عمران تو وہ شخصیت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجی تھی جو میرے خیال میں رسول پاک کے لیے بھی، وہ تو خود رحمت للعالمین ہے کہ ان کے لیے بھی ایک نعمت تھی کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں رسول پاک کی حفاظت کی، اور حفاظت کر کے یہ بتا دیا کہ جو بھی اس گھر کی حفاظت کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ اس کے اجر میں ضرور کچھ دے گا۔ تو یہ تو عمران کی بات کوئی مانے یا نہ مانے، وہ بد نصیب ہے جو ان چیزوں کو کنٹروورشل دے گا اور ان پہ یہ بات کہے گا، اس کے اپنے نصیب وہ بد نصیب ہے۔ ورنہ جس 12 اماموں کا جو سب سے بڑی جد ہے اس کو اگر کوئی نہیں مانتا تو اس سے آگے ہم اسے کیا کہہ سکتے ہیں۔ اور آپ بات کر رہے تھے تو فروغ بھائی آپ کی ذرا دلچسپی تو رکھنی ہوتی ہے ہم نے، آپ خبروں میں سنا رہے تھے بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کی باتیں، تو چوری شجاعت کا ایک فکر ہے جس پہ مذاق اڑایا جا رہا تھا، مٹی پاؤ، لوگ مذاق اڑاتے تھے، اب وہ حقیقت میں تبدیل ہو رہا ہے۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی پہ مٹی ڈال رہا ہے اور چھوٹا بھائی بڑے بھائی پہ مٹی ڈال رہا ہے، اور یہ اسی طرح مٹی ڈالتے ڈالتے سال 6 مہینے گزر جائیں گے، ملے گا کچھ نہیں، کیونکہ یہ پہلے بھی کچھ نہیں ہوا اور اب بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اب بھی وعدے جو تھے وہ منحرف ہو گئے، وہ وعدے نہیں مل رہے اور نہ ملیں گے، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو حقیقت کا بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ کس طرح دھاندلا ہوا اور کس طرح لوگ آئے اور کون کون سی قوتیں لے کے آئیں، وہ قوتیں بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے اور فیصلہ 18 پر عوام خود کر لیں۔ تھینک یو جی، جزاک اللہ نقوی صاحب، بہت شکریہ۔ جی نقوی صاحب نے تعزیت بھی کی ہے، حالات سے بھی آپ نے لوگوں کو آگاہ کیا ہے، تو ناظرین آپ بھی آئیے، اور محسن اسلام جب ہم کہتے ہیں، اور ابو سفیان، ابو جہل جیسے دشمنوں کے ساتھ جس ہستی نے مقابلہ کیا، اور پھر جو ہم پیغام اور جو آج جیسے ہم غم کا دن گزار رہے ہیں، تو عام الحزن یعنی غم کا سال گزارنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کے جو حاضر لوگ تھے، جو صحابہ کرام تھے،
ان کو بھی کیا تبلیغ یا کیا درس دے رہے تھے. یہ کیا ہستی ہے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال کو غم کا سال قرار دے رہے ہیں. تو پھر بہت سی ایسی حقائق جو ہیں وہ اس وقت کے لوگوں نے اس کو نظر انداز کر دیا, اور ظاہر ہے ان کے ماننے والے جو ہیں وہ آج کے دن کو اسی طرح نظر انداز کریں جس طرح انہوں نے اس وقت نظر انداز کیا تھا. لیکن جو ماننے والے ہیں, کسی کا ہم جب احسان نہیں مانیں گے نا, جو ایمان یا جو دین اسلام ہمیں ملا ہے وہ اس کو پہنچانا یا اس کی جو حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ نے جس کی ڈیوٹی لگائی تھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی, اگر ہم ان کو اپنا محسن یا ان کو اپنا جو ہے وہ ایک احسان مند نہ سمجھیں, تو پھر دیکھیں کہ ہمارا ایمان, ہماری نمازیں, روزے, آگے اب شب معراج میں پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. لیکن یہ تمام جو چیزیں مناسبتوں کے ساتھ گزر کے, کل کی شہادت تھی وہ اگر ہم نے دن سوگ کے ساتھ گزارا ہے, آج یہ ہے یوم وفات ہے, مزہ پھر شب معراج کا تب ہی آئے گا جب یہاں سے گزر کے ہم جائیں گے. تو اگلے کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, آپ لائیو ہیں. السلام علیکم فاروق بھائی, عظمہ بیٹی, یا علی مدد, سلامت رہو عظمہ بیٹی. فاروق بھائی آپ کے بچے پوری کائنات سننے والوں کو مولا حسین سلامت رکھے, سوا امام کے غم کے سوا کوئی غم نہیں دے رہے. سدا آباد رہو, خوش رہو, سلامت رہو, سکھی رہو. میں سلام کرتا ہوں اور سب کو اور پوری دنیا کو جو بھی سنتے ہیں. رات مولا علی کی نبوت کی پہلے دن کا نبی کے اوپر جو وحی آیا, میں سب کو دعا بھی دیتا ہوں, سلام بھی کرتا ہوں اور سب کو مبارک بھی دیتا ہوں. ایک چھوٹا سا ہمارا سندھی میں ایک شعر ہے کہ ملا ملا مچو ہوں آہیڑی آہید, ملا ملا مچو ہوں آہیڑی آہید, ملو سدے ماں سچے تھا مالک متارید, ان تے آہید لان تو لطیف چے. فاروق بھائی, عظمہ بیٹی, یہ تو پوری کائنات کا مالک اللہ ہے, اس کے بعد رسول ہے, رسول کے بعد مولا علی ہے, کیونکہ مولا علی نے خم غدیر میں اعلان کیا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. فاروق بھائی, عظمہ بیٹی, تمام سننے والے سوا امام کے غم کے سوا کوئی غم نہیں دے رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں تو کافر کرنے میں ان لوگوں کو دیری نہیں لگتی ہے, لیکن دنیا شاہد ہے, تاریخ شاہد ہے, جنگ خندق بھی شاہد ہے, جنگ احد بھی شاہد ہے, جنگ خیبر بھی شاہد ہے. کس نے فتح کیا, کس نے فتح نہیں کیا, کون بھاگ گئے, کون واپس آئے, کنہوں نے کلمہ بھرا, کنہوں نے نہیں بھرا, پھر بھر کے پھر مکر گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جنگ اور جو باغ فدق تھا, مولا پاک رسول کی اپنی ملکیت تھی, جو اپنی بیٹی کو اس نے جو دی تھی شادی کے بعد کہ یہ بیٹی آپ کی ہے. وہاں ملازم بھی تھے اماں کے, وہاں مومن بھی تھے اماں کے, وہ بھی جو باغ تھا جو جنت خاتون کو دیا گیا وہ بھی ان لوگوں نے بیت المال میں لے لیا. کیوں, کس لیے؟ یہ کہاں کی حکومت ہے اور کہاں کا یہ رواج ہے میرے بھائی کہ یہ پوری دنیا اسی کلمے کے اوپر اور اسی کلمے رسول کے اوپر پوری کائنات کرتی ہے اور مولا علی کا نام لیتی ہے. میں یہی کہہ کر میں آپ سے اجازت مانگوں گا. اور دوسری بات یہ ہے جو بھی مسلمان ہیں, جو بھی کلمے پڑھنے والے ہیں, وہ تو مسلمان ہے. کیوں مسلمانوں کو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بے دین ہے, یہ کافر ہے, کیوں کہہ رہے ہو بھائی؟ کسی نے کب رسول نے کسی کو کہا کہ آپ کافر ہے, آپ جنت میں جائیں گے, آپ نہیں جائیں گے؟ یہ کہاں کی حکومت ہے اور کہاں کا دستور ہے, کہاں کا یہ علم ہے کہ ہرو بھرو کسی کو کافر کہا جاتا ہے, ہرو بھرو کسی کو مومن کہا جاتا ہے؟ میں تو سب کو مومن کرتا ہوں, سب کو مسلمان کرتا ہوں, سب کو دعا دیتا ہوں کہ مولا حسین کے صدقے کسی کو کافر مت کہو, کسی کو بد دعا مت دو,
سب کو دعا دو مولا حسین سب کو سلامت رکھے, پوری کائنات کو سلامت رکھے, سوا امام کے غم کے سوا کسی کو غم نہیں دے, مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو, اور مولا حسین سلامت رکھے پاک حسین کی عزاداری کرنے والوں کو. میرا تو ایمان بھی مولا حسین ہے, میرا ایمان مولا علی ہے, میرا دین پاک رسول ہے, میرا واحد خدا ہے جس کے اوپر پوری کائنات چل رہی ہے, پوری کائنات کھاتی پیتی ہے, مولا کے صدقے میں کھاتی پیتی ہے. اگر مولا نہیں ہوتا تو یہ کائنات نہیں ہوتی, اگر مولا نہیں ہوتا تو یہ دنیا نہیں ہوتی, مولا نہیں ہوتا تو یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی دنیا نہیں ہوتی, کوئی زمین نہیں ہوتی, کوئی آسمان نہیں ہوتا. یہ صرف جو کچھ ملا ہے پاک رسول کے صدقے میں ملا ہے, مولا علی کے صدقے میں ملا ہے. فاتح کربلا بھی مولا حسین ہے, فاتح کربلا بھی پاک رسول ہے, فاتح کربلا بھی مولا علی ہے, فاتح کربلا بھی اللہ جنت خاتون بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہے. ہمیں شرم آنا چاہیے ان لوگوں کے اوپر جو مولا علی کا ذکر کرتے ہیں اور ان کو کافر کرتے ہیں. مولا حسین ان کو ہدایت دے کہ مسلمانوں کو کافر مت کہو, کیونکہ یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں رسول کا اور علی کی ولادت کا نعرہ لگاتے ہیں. میں یہ کہہ کر اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤں گا, اور سلامت رہے فاروق بھائی, ازما بیٹی, پوری کائنات سلامت رہے, مولا علی کی عزاداری کرتے رہے, مولا کے نعرے لگاتے رہے. اگر مولا کے کائنات کے نعرے لگتے رہیں گے, رسول کے نعرے لگتے رہیں گے, اللہ کے نعرے لگتے رہیں گے, تو یہ کائنات بھی زندہ رہے گی اور انسان بھی زندہ رہے گا, اس کو ایمان بھی زندہ رہے گا, مال بھی زندہ رہے گا. بعد میں یہ میں کہوں گا کہ میں سلام کرتا ہوں نواز شریف کو, مولا حسین اس کو ہدایت دے اور اس ملک کو چلائے. کتنی ہمارے ملک میں گند ہے, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, ڈاکہ زدی ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. کم از کم ان کو تو بولو کہ حکومت کو صحیح چلائے, اس ملک کو صحیح چلائے. مولا حسین اس ملک کو امال میں رکھے, آپ لوگوں کو امال میں رکھے, آپ کی ٹیم کو امال میں رکھے, آپ کی جو بھی ٹیم ہے ہدایت کی اور ہدایت ٹی وی کی اور ہدایت کو آپ سلامت رہے اور سلامت رہے. یہ جو مولوی صاحب شام کو آتے ہیں اور سنی مذہب کے آتے ہیں, وہ تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں, ہمیں کہہ رہے ہیں یہ بدعت کر رہے ہیں. رسول کے جو بسترے پہ سویا علی, وہ کہہ رہے ہیں کہاں سویا ہوا تھا, یہ آپ بدعت کر رہے ہو. بھائی کون سی صحیح بات ہے وہ کہے. فاروق بھائی, ازما بیٹی, یا علی مدد لا رہے ہیں, حیدری یا علی, سلامت رہو, سلامت رہو, پوری قیامت تک سلامت رہو. فاروق بھائی سلامت رہے, اللہ کی سلامت رہے, آپ کی ٹیم سلامت رہے, جو سن رہے ہیں سب سلامت رہے. آپ بھی سلامت رہے. سب کو مولا حسین آباد کرے, ان کو بچوں کو آباد کرے, ان کی شہنشاہی کو آباد کرے, ان کے گھروں کو آباد کرے. السلام علیکم. یا علی مدد, یا علی مدد, یا علی مدد. مولا سلامت رکھے, آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. الہی آمین. حیدری صاحب بہت محبت سے پاکستان سندھ سے کال کرتے ہیں, ظاہر کتنی دیر ہولڈ بھی کرنا پڑتا ہوگا, اور کم سے کم 300-400 روپے تو ان کے اس کارڈ پہ بھی لگتے ہی ہوں گے, لیکن آپ محبت کرتے ہیں ہدایت فیملی سے. جب بھی اس طرح کے خاص پروگرام آتے ہیں آپ دعائیں بھی دینے آتے ہیں. اور مجھے کل کا ایک ہمارا ریکارڈڈ پروگرام پروفیسر سبت جعفر شہید کا آپ دیکھ رہی تھی, ماشاءاللہ کیا کوالٹی تھی ان میں کہ وہ بولتے ہی چلے جا رہے تھے جیسے سمندر ہے, ایک دریا ہے جو رواں دواں ہے, اور ایسی کوالٹی کم ہی لوگوں میں ہے. اور ایسے ہی مجھے بھی, اور بلکہ وہ پروگرام دیکھ کے میں اتنا خوش ہوئی کہ میں نے اپنے کنٹرول روم میں جو کام کر رہے تھے ان کو میں نے شاباشی دی کہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے, بڑا اچھا آپ نے پروگرام, ذخائر موجود ہیں ہمارے پاس. اور اسی دوران توقیر کاظمی صاحب نے یو کے سے اور شمیم ناصر صاحبہ نے جدہ سے تعزیت کا پیغام بھیجا ہے. بہت شکریہ بہن اور بھائی, آپ کی تعزیت پہنچی ہے. اور سسٹر سیدہ نے لندن سے بھی میسج کیا ہے, انہوں نے تعزیت پیش کی ہے, کل کی بھی امام موسیٰ کاظم کی بھی, اور آج حضرت ابو طالب کی. جزاک اللہ. اگلے کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تو یہ پیش کرنے ہم جناب امام حضرت ابو طالب حضرت ابو طالب جزاک اللہ. سارے جنہیں مومن سن دن پہ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ دیات نو دن دوگری رات چوی ترقی کرے. میں فرانس تو بولنا پہ امتیاز لگے پہلے تھرے ہیں فرانس تو جی جی اچھا تو دعا کرنا کاغذ جمع کرائے نا, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ پہ انہاں بزرگ ہستیاں دے صدقے پاکاں دے صدقے اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل کرے. تو تانوں اللہ تعالیٰ اپنے اس زمان کی رکھے ساڈے ملک. الہی آمین.
الہی آمین. بڑی مہربانی. جزاک اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. جزاک اللہ. فرانس سے ہمارے بھائی تھے. بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ تعزیت کر رہے ہیں, اور شاید اگلے کالر بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. چلیں تو کالر آ رہے ہیں, ان کا انتظار ہے, تو انہیں سے بات کر لیتے ہیں پہلے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عظمیٰ علی اینڈ فاروق بھائی, آپ دونوں کو, ہدایت ٹیم کو, تمام سننے اور دیکھنے والے کو آج جناب ابو طالب علیہ السلام کی تعزیت پیش کرتی ہوں. اور فاروق بھائی, میری گزارش ہے کہ جو ہدایت ٹی وی پہ ایک بہت اچھا پروگرام ابھی آ رہا ہے, امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ڈاکیومنٹری, تو مجھے یہ پروگرام بہت پسند ہے. لیکن ایک گزارش ہے کہ آپ شیڈیول میں جب بھی آپ رکھنے والے رہتے ہیں ڈاکیومنٹری, تبھی آپ شیڈیول میں ڈال دیں, تو پلیز ہم لوگ وہ حساب سے ٹائم نکال کے بچے میں سے وہ ڈاکیومنٹری, معلوم نہیں کبھی آنے والا ہے, شیڈیول نارمل بتا دیں, لیکن کبھی بھی وہ ڈاکیومنٹری دیکھنے ملتی ہے, کبھی نہیں ملتی ہے. تو پلیز آپ شیڈیول میں پراپر لکھیں گے کہ ڈاکیومنٹری کا ٹائم یہ ہے, تو پلیز زیادہ بہتر ہوگا. اچھا میم, تھینک یو. ویسے تو شاید وہ سیریز مکمل ہو چکی ہوگی, کنٹرول روم والے زیادہ کنفرم کر دیں گے کہ آپ کے یوم وفات تھا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا, کافی لمبی سیریز ہے, اور بھی سیریز ہے. یا سسٹر آپ اس کی DVD بھی منگوا سکتی ہیں. جی بالکل. تو جو بھی ناظرین کوئی بھی ڈاکیومنٹری, کوئی بھی اس طرح ہدایت ٹی وی پہ فلم پروگرام پیش کیا گیا ہو, اس کی آپ DVD بھی منگوا سکتے ہیں, ریکارڈنگ بھی منگوا سکتے ہیں. جیسے کوئی بھی سارے دن میں کسی عالم دین کا آپ کو کوئی پروگرام منگوانا ہے جو پسند آیا ہے, یا جیسے یہ ڈاکیومنٹری ہے یا فلم ہے, تو ہم CD بھی پرووائڈ کرتے ہیں, آپ کو پوسٹ کرتے ہیں, اس کا ہدیہ ہوتا ہے. ہمارے جو ہدایت ویب سائٹ ہے اس کے ذریعے YouTube پہ بھی یہ سارا جو پروگرامز ہیں اپلوڈ ہو چکے ہیں. بالکل. اور ویب سائٹ پہ اگر جائیں گے تو صبح ہدایت, کوئی بھی پروگرام آپ کو دیکھنا ہے تو اب آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں, YouTube سے بھی دیکھ سکتے ہیں. بالکل. تو ایک اور کالر بھی ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ جی میں خادم حسین صاحب. جزاک اللہ, بہت شکریہ. شکریہ. جی آپ بات کیجیے. جی آپ بات کیجیے, آپ لائیو ہیں خادم صاحب, بات کیجیے. یہ کوئی اور بھی بول رہا ہے. نہیں آپ ٹی وی سے نہ سنیں, آپ ٹی وی سے نہ سنیں, آپ لائیو ہیں اس وقت. لیکن ٹی وی پر تو کوئی اور آواز آ رہی ہے فاروق صاحب. نہیں اب آپ لائیو ہیں خادم صاحب, آپ ٹی وی کی طرف دھیان نہ دیں, ہم سب سن رہے ہیں, دنیا سن رہی ہے, آپ جو فرمانا چاہیں. اچھا بہت چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ آپ کے موضوع کے اوپر یہی کہوں گا. جی بسم اللہ. کہ ہیلو. جی بسم اللہ. یہی عرض کروں گا کہ جناب ابو طالب کا احسان اسلام پر اتنا بڑا احسان ہے کہ جس کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا. بے شک. جناب ابو طالب نے جناب ختمی مرتبہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی ولادت سے لے کر اپنی زندگی کے آخری لمحے تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کیا جیسے کہ ایک سایہ ہوتا ہے. نقا کے اوپر خطبہ جو پڑھا, ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا, سبحان اللہ, تو جناب ابو طالب نے توحید کو اپنا کلام قرار دیا. الحمدللہ الذی, یہ ان کے جملے تھے کہ ہم اللہ کے حمد کرتے ہیں, اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں پیدا کیا. بالکل صحیح. تو بات یہ ہے کہ میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ جتنی بھی دنیا کوشش کر لے, لیکن حقیقت اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ کوئی شخص کسی کافرہ کو کوئی نبی ماں نہیں کہہ سکتا. اور جناب فاطمہ بنت اسد کے قبر میں لیٹ کر رسول نے دنیا کو بتا دیا کہ ابو طالب کی بیوی جو ہے وہ میری ماں ہے اور ابو طالب میرا باپ ہے. اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. جزاک اللہ, بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ ای میل ہمیں کی ہے تزین فاطمہ ذکی حسن اور تقی حسن نے ابو ظہبی سے, اور تعزیت پیش کی ہے تمام مومنین کو, امام زمانہ کو, حضرت ابو طالب علیہ السلام. سبحان اللہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. میں اکرام رضوی بول رہا ہوں لوٹن سے. جی رضوی صاحب بہت شکریہ. آپ کو بہت بہت میرا سلام ہو, اور کو بھی آج کی مناسبت سے جو ہے تعزیت پیش کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیونکہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو طالب کی وفات کے اوپر سال حزن منایا تھا. بے شک. اور جو ہے میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ رمضان میں سحری کے لیے اٹھا تو اس کے بعد جو ہے میں سحری کر لی اور بیٹھا تھا. میں نے سوچا کہ کچھ لکھوں کیونکہ نماز میں تھوڑی دیر تھی. تو میں نے جو کچھ لکھا وہ یہ تھا جناب ابو طالب کی شان میں کہ دیکھیے اگر کوئی مسلمان ہے, پہلے ہی سے اگر کوئی مسلمان ہے اس سے کہو کہ کلمہ پڑھو. جی ہاں. کتنی زیادتی ہے. جی ہاں. وہ کلمہ کیوں پڑھے؟ جو مسلمان نہیں ہیں وہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں, مگر جو پہلے سے مسلمان ہو وہ کیسے کلمہ پڑھے؟ اور دیکھیے دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس دنیا پر کوئی کافر نہیں رہے گا, مگر اللہ کا یہ بھی ہے کہ اللہ کی زمین پر مسلمان ہمیشہ رہے گا اور مسلمان ہمیشہ رہا. تو جناب ابو طالب وہی مسلمان ہیں جن کی وجہ سے یہ دنیا کبھی خالی نہیں رہی مسلمانوں کی. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کو جو ہے وہ خواب میں نظر آیا کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. جناب ابو طالب کو خواب نظر نہیں آتا ہے کوئی, مگر ہر روز رسول اللہ کے بستر پر اپنے بیٹوں کو باری باری سلاتے تھے. سبحان اللہ. تو اگر وہاں کے اوپر رسول اللہ اور جناب ابو طالب جو ہے وہ یہ قربانی پیش کر رہے ہیں تو کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کسی کو بھی اپنا بھتیجا اتنا عزیز نہیں ہوتا جتنا اپنا بیٹا ہوتا ہے, اور چاروں بیٹوں کو اپنے بھتیجے پر قربان کر رہے ہیں. تو ان کو رسول اللہ کی عظمت کا احساس تھا. یہ سب باتیں میں نے لکھی تھی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ کو زیارت ہوئی اور وہ میرے خواب میں آئے تو جو ہے انہوں نے بتایا کہ میں تو یہاں 4 دن سے تھا اور مجھے 4 دن جو ہے وہ یہی باتیں لکھنے کو ہوئی. تو یہ ابو طالب جناب ابو طالب کا صدقہ ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ان سے محبت کرتے ہیں اور جن سے رسول اتنی محبت کرتے ہیں ان کے اوپر اس طریقے جھوٹے الزام لگانا کس قدر تکلیف دیتی ہے. اب مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. رسول اللہ کے جو محسن ہے, رسول اللہ جس سے محبت کرتے ہیں, اس کے اوپر اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ علی کی دشمنی میں کرتے ہیں. خدا کے لیے اس سے باز آئیں. جزاک اللہ, جزاک اللہ. بہت شکریہ. لوٹن سے جی آپ کی اجازت ہو تو ایک شعر پڑھیں کہ اللہ نے بخشا ابو طالب کو وہ بیٹا, اللہ نے بخشا ابو طالب کو وہ بیٹا, ایسا تو زمانے میں کوئی لال نہیں ہے. کافر ابو طالب کو وہی کہتے ہیں جن کا, کافر ابو طالب کو وہی کہتے ہیں جن کا, ننیال تو معلوم ہے ددیال نہیں ہے. کیا کہنے. جزاک اللہ. اور ایک SMS تھا اسی تعزیت کے حوالے سے سیمی جعفری صاحبہ کا, بہت شکریہ بہن. اگلے کالر بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم بھی علی مدد. وعلیکم السلام. I am Afsha Batul from Sakhar Sindh. جزاک اللہ. تمام مومنین اور امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کی تعزیت پیش کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ مولا امام زمان علیہ السلام کا ظہور جلد ہو, ان کے ناصرین میں مولا شامل فرمائے. مولا کے فضل و کرم سے میں نے اپنے اشعار امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. باب الحوائج باب المراد باب العلم. باب الحوائج باب المراد باب العلم. سخاوت کے بادشاہ امام موسیٰ کاظم, سخاوت کے بادشاہ امام موسیٰ کاظم. ہمیشہ دلوں میں ہمارے آپ کی شہنشاہی قائم, ہمیشہ دلوں میں ہمارے آپ کی شہنشاہی قائم. دلوں میں ہمارے آپ کی مودت رہے گی دائم. قید میں جتنے بھی ہیں بے گناہ قیدی, قید میں جتنے بھی ہیں بے گناہ قیدی. مولا اذن دیجئے سب کو رہائی کی, مولا اذن دیجئے سب کو رہائی کی. اللہ کے دین کے مددگار ہیں ابو طالب, اللہ کے دین کے مددگار ہیں ابو طالب. دین اسلام پر احسان ہے ابو طالب, دین اسلام پر احسان ہے ابو طالب. ہر زمانے میں نصرت اسلام کے لیے, ہر زمانے میں نصرت اسلام کے لیے اولاد علی کے لیے روشن باب ہیں ابو طالب, اولاد علی کے لیے روشن باب ہیں ابو طالب. گر مودت و معرفت ہے ابو طالب کے گھرانے سے, گر مودت و معرفت ہے ابو طالب کے گھرانے سے. یہی اعلیٰ معیار ہے بندگی خدا کے لیے, یہی اعلیٰ معیار ہے بندگی خدا کے لیے.
کائنات پہ حصار ہے امامت کے نور کا، کائنات پہ حصار ہے امامت کے نور کا، زمین حجت خدا سے کبھی خالی نہیں ہوتی، زمین حجت خدا سے کبھی خالی نہیں ہوتی۔ نعرہ حیدری یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ بہن افشا بطول سکھر سے آپ شامل ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ خود ماشاءاللہ شاعری کرتی ہیں، ماشاءاللہ ہدایت ٹی وی پر پیش کر رہی ہیں۔ تو بہت سے واقعات بچپن کے، خاص طور پہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے، اور جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین پردہ فرما گئے، اور پھر کس طرح سے پرورش کی حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اور حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے۔ تو اپنے بچوں کو، یہ بھی روایات میں ہے کہ اپنے بچوں کو کھانے کا وہ بعد میں کہتے یا اہتمام بعد میں کرواتے، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر وہ باہر بھی ہوتے تو انتظار کرتے، پہلے کھانا تک بھی وہ نہ کھاتے۔ جو مولا علی کو برداشت نہیں کر سکتے نا، وہ حضرت ابو طالب کو نہیں برداشت کر سکتے۔ جن کے دل میں حسد علی بن ابی طالب ہے، انہی کے دل میں حسد حضرت ابو طالب ہے۔ بے شک صحیح بات ہے۔ تو ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی، علی مدد۔ یا علی مدد، موسوی صاحب بسم اللہ۔ فاروق بھائی بہن بہت بہت سلام، اور اچھا رکھے۔ بس 4 دن سے میں انتظار میں تھا، ذرا مسٹیک ہو رہا تھا، یہاں نہیں آ رہا تھا نیو جرسی میں کال کیا تھا، مگر مولا کے سب سے بہت اچھا رہا۔ رات میں آیا منزل سے، آنے کے بعد دیکھا ماشاءاللہ آپ کا چینل چالو ہو گیا، اور خدا اچھا رکھے۔ اور میرے بھائی صاحب جو ہے میرے مولا کائنات کی جو باتیں کر رہے تھے، ایسا پتا چلا تھا نیو جرسی سے پلین نواک سے اڑا اور لندن آئے، لندن سے سیدھا نجف کو چلے گئے ہوئے تھے۔ اتنا اچھے میرے مولا کے ذکر کر رہے ہیں۔ خدا سب کو سلامت رکھے، ڈائیوٹی کو، آپ کی ٹیم کو، سب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی عبادت کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے حیدری یا علی، نعرے خیبری یا علی، نعرے سبتری یا علی، دم دم علی علی، دم دم علی علی، ہر علی علی، ہر دم علی علی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، ہدایت ٹی وی زندہ باد، زندہ باد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حق علی ہے، حق علی، حق علی۔ شکریہ بہت بہت، اور آپ کے جیسا امانت رکھی ہوئی ہے، انشاءاللہ میں بھیج دوں گا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ موسوی صاحب امریکہ سے آپ شامل ہوئے، بہت شکریہ۔ اور ظاہر ہے وہ امانت ابھی تک پہنچی نہیں، تبھی کوئی 3-4 دن آپ کے یہاں نشریات بھی نہیں گئی، تو ظاہر وہ بلز وہ جادو ٹی وی کے جب تک وہ کینیڈا امریکہ میں ہم ان کو پرووائڈ نہیں کریں گے تو اس طرح کے جھٹکے دیتے ہیں عام طور پہ، اور بعد میں خدا نخواستہ پھر لمبے اسکرین کالی کرتے ہیں۔ تو یہ جو بھی بل لینے والے ادارے ہیں ان کو اپنے پیسے سے، اپنے بل سے سروکار ہوتی ہے۔ تو جو بھی یہاں پر پروگرام دیکھ رہے ہیں یا علی مدد کیمپین میں بھی شامل ہوئے، 110 پاؤنڈ 110 یورو کے ساتھ آئیں، اور امریکہ کینیڈا کے جو ناظرین اگر اس پروگرام کی ریکارڈنگ بھی دیکھ رہے ہوں تو آپ بھی اپنا جو حصہ ہے جو آپ کے واجب الادا یا آپ کے لیے جو یہاں کے لوگ خرچ کرتے ہیں، کم سے کم آپ اپنا وزن اٹھا لیں تاکہ آپ کی نشریات بالکل کسی تعطل کے بغیر جاری رہیں۔ تو یہ چھوٹا سا پیغام تھا۔ اگلے کالر بھی ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اتفاق کی بات ہے، میرے ٹیلیفون آج خراب ہو گئے ہیں، وہ پوتیاں میری کھیل دل تباہ کرتی ہیں۔ کوئی بات، میں موبائل سے بات کر رہا ہوں۔ بات صرف اتنی ہے کہ موسم اسلام جناب ابو طالب علیہ السلام، میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں، میں اپنے ایمان کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ کیا تربیت کچھ اثر رکھتی ہے یا انسان خاندانی طور پر یا اپنے طور پر ہی سب ہوتا ہے؟ اگر تربیت اثر رکھتی ہے تو وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام جنہوں نے حضور کی تربیت کرنا، آپ کے سر پر نہ باپ کا سایہ تھا نہ والدہ ماجدہ تھی، تو آپ ایک ایسے معاذ اللہ ایک ایسے، میں مثال دے رہا ہوں، ایک ایسی طرف اس پر غور تو کریں کہ جس کو ماں باپ سمجھانے والے نہ ہوں، وہ حضرت ابو طالب
انہی کی پرورش ہے کہ اسلام پر ان کا عظیم احسان ہے، جنہوں نے اپنے بیٹوں کے بستر بدل دیتے تھے، کبھی طالب کا، کبھی جعفر کا، کبھی عقیل کا، کبھی علی کا، کہ اگر کفار رنگ پہنچائیں گے تو میرے بیٹوں کو یہ محمد کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی آنچ نہ آئے. وہاں اسلام پہ اتنا احسان ہے طالب کا کہ اسلام احسان تک ڈوبا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ تربیت کیا معنی رکھتی ہے. اپنی دعا میں جزاک اللہ. بہت شکریہ. مقصود حسین سید صاحب، آپ شامل تھے واٹ فورڈ سے، بہت شکریہ. بالکل تربیت اور جو تربیت کرنے والی ہستی ہے اسی کو، جیسے آپ بتا رہی ہیں، صرف بغض علی علیہ السلام کی وجہ سے کہ اس ہستی کو ہی خدا نخواستہ اور نعوذ باللہ کافر قرار دے دیا جائے، تو پھر تمام جو ہم امامت کی بات کرتے ہیں کہ بنیاد یا جد کے حوالے سے اتنا یہ الزام لگا دیا جائے، تو یہ الزام لگانے والے دیکھیں کہ منہ کی کھاتے ہیں. اور جو ہمارا دین اسلام ہے وہ تقاضا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے حضرت حمزہ علیہ السلام کے بارے میں سنا ہے نا کہ جب ان کی شہادت ہوئی تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ ہوئے کہ ان پر کوئی رونے والے کم افراد تھے، تو آپ نے حکم دیا کہ وہاں پر جا کے بھی گریہ کیا جائے، رویا جائے. تو میں سمجھتا ہوں حضرت ابو طالب علیہ السلام کہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی اس وفات پہ جو غم کا سال کرا دیا، ہم بھی غم. حضرت ابو طالب علیہ السلام وہ شخصیت ہے کہ جن کی گودی میں نبوت پلس امامت دونوں پلی. سبحان اللہ. صحیح بات. کوئی ای میل آپ کے پاس؟ نہیں، آپ کالر جی کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی مدد. مولا علی مدد بھائی، ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ لاڑکانہ سے پرویز محسنی بات کر رہے ہیں. ماشاءاللہ پرویز محسنی صاحب، بہت شکریہ. مولا علیہ السلام کی بارگاہ میں سرکار ابو طالب علیہ السلام کی تعزیت پیش کر رہا ہوں. جزاک اللہ. جزاک اللہ. مولا سرکار ابو طالب علیہ السلام کے شان میں ایک 2-4 اشعار ہیں، پیش کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. بسم اللہ بھائی. اللہم صلی علی محمد وعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. کل ایمان کا میرا ابو طالب ہے، کل ایمان کا بابا میرا ابو طالب ہے. یہ تو مومن کی حقیقی، یہ تو مومن کی حقیقی پہچان ابو طالب ہے. کل ایمان کا بابا میرا ابو طالب ہے. پاک عمران کا جنازہ وہ رو اٹھایا تھا نبی نے جس کو، پاک عمران کا جنازہ وہ رو اٹھایا تھا نبی نے جس کو. کرتا احمد کے کفن میں ہے وہ، کرتا احمد کے کفن میں ہے وہ، مہمان ابو طالب ہے. کل ایمان کا بابا عمران ابو طالب ہے. کل ایمان کا بابا عمران ابو طالب ہے. کہتا مولا ہے فخر سے میں ہوں، انا علی بن ابی طالب ہوں. کہتا مولا ہے فخر سے میں ہوں، انا علی بن ابی طالب ہوں. یہ تو علموں کے شہر کا در ہے، یہ تو علموں کے شہر کا در ہے، در کا شان ابو طالب ہے.
کل ایمان کعبہ عمران ابو طالب ہے، کل ایمان کعبہ عمران ابو طالب ہے شجر عمران کے ثمر کو تیر مارا ہے علی اصغر کو، ہے شجر عمران کے ثمر کو تیر مارا ہے علی اصغر کو، دین اسلام کے بچانے میں، دین اسلام کے بچانے میں سامان ابو طالب ہے، کل ایمان کعبہ عمران ابو طالب ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور ہمیں ای میل کی ہے وفا بطول نے لندن سے، اپنی اور اپنی فیملی کی طرف سے تمام مومنین و مومنات کو وفات ابو طالب کی تعزیت پیش کی۔ جزاک اللہ۔ تو لیجیے آخری کالر ہے ہمارے ساتھ پروگرام کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب فروز صاحب، محمد بشیر لندن سے بول رہا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ کو اور بیٹی عظمیٰ کو سلام عرض کرتا ہوں، وعلیکم السلام، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے وصال کی تعزیت پیش کرتا ہوں سب مومنوں کو۔ جزاک اللہ۔ آپ لوگوں کا پروگرام سن رہا ہوں اور دل خوش ہوتا ہے، اور گھر میں ہدایت ٹیم کی محفل جم جاتی ہے اور ذکر چلتا رہتا ہے، آپ لوگوں کی باتیں سن سن کر دل خوش ہوتا ہے، اور آپ کو یاد کرتے رہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی زندگی آپ لوگوں نے سٹارٹ کر دی ہے مسلمانوں کی کہ جو ہم سنیوں کو بہت کم معلوم تھا، اور آپ کے ذریعے سے عام لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت کی باتوں کا پتہ چلتا ہے، اور دل خوش ہوتا ہے کہ یہ کیا چھپے ہوئے خزانے تھے کہ جن چیزوں کا ہم لوگوں کو پتہ نہیں تھا، آپ کے ذریعے سے یہ روشنی پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، اور ہم بھی ہدایت یافتہ ہو رہے ہیں آپ لوگوں کی باتیں سن سن کر۔ آپ اتنے سیانے لوگ ہیں جن کے ذریعے سے پوری دنیا میں روشنی پھیل رہی ہے، تو اسی کے ساتھ اجازت دیتا ہوں، اور سب مومنوں کو اور آپ شہزادوں کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں، اور اسی طرح ہی آپ روشنی پلاتے رہے۔ اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ جناب۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کی محبت کا، آپ کی ذرا نوازی ہے، اور بالکل آخری لمحات ہیں، اور جیسے یعقوب صاحب نے بتایا اکثریت جو ہے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو پتہ نہیں ہے، اور کن شخصیات کو کے فضائل سے متعلق جاننا ہے، کن کی عزت کرنی ہے، مسلمانوں کو نہیں پتہ، اور کون مسلمانوں کے بھیس میں دین اسلام کے دشمن رہے ہیں اور اب بھی ہیں۔ تھوڑا سا اویئر اب اپنے آپ کو کرنا ہوگا۔ 21ویں صدی جاری ہے، سب حقائق ہمارے سامنے ہے، جو چیزیں چھپائی گئیں اب تو یہ موقع نہیں ہے، ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا یا کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ ہدایت ٹی وی آپ کے ساتھ ہے، اور جو بھی مناسبت ہوگی انشاءاللہ علماء کرام بھی پروگرام لائیں گے، اور آپ کی بھی جو خیالات ہیں، جذبات ہیں، ہم اس پروگرام کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے۔ بالکل آخر میں یہ اشعار حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں، میں ہوں ابو طالب میری پہچان یہی ہے، میں ہوں ابو طالب میری پہچان یہی ہے، کہتے ہو نبوت جسے گودی میں پلی ہے، پیدا ہوا گھر میں میرے پیغمبر اکبر، بیٹے کی ولادت میرے کعبے میں ہوئی ہے، گھر میں ہے نبوت میرے گھر میں ہے امامت، جو ملکہ جنت ہے بہو مجھ کو ملی ہے، کیا ہے میرا ایمان اب پوچھو خدا سے، کیا ہے میرا ایمان اب پوچھو خدا سے، بچپن میں نبوت میرے سینے پہ رہی ہے، تلوار کے سینے میں سلایا ہے علی کو، تلوار کے سینے میں سلایا ہے علی کو، تب جا کے محمد کی کہیں جان بچی ہے، فتوا تو لگاتے ہو مگر یاد یہ رکھنا، فتوا تو لگاتے ہو مگر یاد یہ رکھنا، پردے سے ایک اولاد میری دیکھ رہی ہے، میں ہوں ابو طالب میری پہچان یہی ہے۔ سبحان اللہ۔ بہترین اشعار کے ساتھ ناظرین پروگرام کا اختتام ہوا، اور اگر آپ بھی اپنی عقیدت کا اظہار کرنا چاہیں تو شام کو پروگرام عقیدت کے پھول بھی ہے،
اور 27ویں شب کی آمد ہے، شب معراج ہوگی تو اسی مناسبت سے پروگرام ہوگا. میری اور آپ کی ملاقات 3 بجے ہوگی، اور دیگر جو صبح ہدایت کی ٹیم ہے کنٹرول روم میں جو ہمارے بھائی تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ان کی اور آپ کی ملاقات ہوگی کل. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.